لے جناب، احسن صاحب سے فارمل انٹروڈکشن ہو آپ کا، میرا خیال اپنی بات شروع کرتے ہیں. احسن صاحب ذرا بتائیے سر گا آپ کا انٹروڈکشن کیسے ہوا دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کے ساتھ. جی میں آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور دیٹ وڈ آلسو ہیلپ. میرا بیک گراؤنڈ جی بالکل خرم صاحب اور اسحاق صاحب اور سر میرے جو سارے اساتذہ ہیں، آہستہ آہستہ جیسے جیسے چیزوں کو میں سمجھ رہا ہوں، طالب علم کی حیثیت سے آپ کے اس پلیٹ فارم پہ آنا سعادت سمجھتا ہوں. اب میں نے او لیولز پڑھا دی لاہور لائسیم اسکول سے. اس کے بعد میں اکیڈیمک تھوڑا سا بتاتا ہوں، پھر کس طرح آہستہ آہستہ یہ جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ. او لیولس کے بعد میں نے جی سی یونیورسٹی سے ایف ایس سی پڑھا. اس کے بعد آئی ڈیڈ مائی انڈر گریڈ فرام فاسٹ نیشنل یونیورسٹی فیصل ٹاؤن کیمپس. اور اس کے بعد پھر آئی جوائنڈ مائی فادرز بزنس. ہمارا فیملی بزنس ہے براندرت روڈ پہ. 2 years لیٹر میں نے، میرے دادا ابو نے مجھے بزنس کے اندر ایک ہمارا برانڈ ہے، یو کے بیس برانڈ ہے، اس کے ڈسٹریبیوشن شپ کو میں نے حاصل کیا، اور پھر ناؤ آئی ایم انٹو دیٹ بزنس سائڈ. اور میں کلوڈ روڈ کے اوپر اس برانچ کو میں دیکھ رہا ہوں. 11 پیپل رپورٹ ٹو می، اس میں انجینئرس بھی ہیں اور میکینیکل انجینئرس، کیونکہ ہماری لائن انڈسٹریل ہے. اچھا، جو یہ مذہب سے دلچسپی اور لگاؤ تھا یہ تو اسکول کے زمانے سے ہی تھا. میں نے داڑھی جو ہے اس وقت، چونکہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہم چیزوں کو اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت مذہب کی انٹرپریٹیشن یہ تھی، اگر میں صحیح ورڈز دے سکوں، کہ جس کی داڑھی ہے وہ اچھا مسلمان ہے، اور جس کی داڑھی نہیں ہے ہی از ناٹ گڈ مسلم. میرے جیسا مسلمان ہے شاید. میں اصل میں تھوڑا سا محتاط اس لیے بھی تھا اس مائنڈ سیٹ کو شیئر کرنے میں، لیکن چونکہ پلیٹ فارم اوپن ہے تو میں شیئر کرتا ہوں. پھر میں بتاتا ہوں کہ اب میری سوچ کیا ہے. اچھا، تو میں نے اس وقت، میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب، اپنے دوست، والدین سے اس بات پہ جھگڑا کیا کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے، اور سچی داڑھی، کہ ایک دفعہ بھی بلیڈ نہیں لگا ہونا چاہیے نا، دس از سم تھنگ. تو ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ داڑھی پہ بلیڈ لگواؤ تاکہ اچھی داڑھی. تو میں نے ان کو کنوینس کر لیا بائی اینی مینس، اور بس پھر داڑھی رکھی، اور الحمدللہ. اس کے بعد چونکہ میری فیملی جو ہے ان کا تعلق بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ہے، اور بریلوی اسکول آف تھاٹ میں آپ پہلے اپنے کانسیپٹ کو مطلب پہلے جو وہ پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے پوسٹ ڈیتھ پریکٹسز ہیں، یا کچھ ایسے خاص کلچرل پریکٹسز ہیں، آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے نا. جیسے نماز ہے، آپ نے ڈھونڈنی ہے ایسی مسجد جہاں پہ احمد رضا خان صاحب کا وہ سلام پڑھا جاتا ہو. تو مطلب ریلیونس ویکلی اور ڈیلی بیسس پہ قاری صاحب ایسے ہونے چاہیے جو اس مکتبے سے ہوں. ہمارے گھر کے پاس، ہم جہاں پہلے رہتے تھے، یہ میں اسکول دور کی بات ہوں، چیزیں جیسے جیسے میں نے ہاشمی صاحب سے بھی ڈسکشن کی تو میں مائکرو چیزیں سوچنے لگ گیا کہ ایکچولی وٹ ہیڈ ہیپنڈ. کیونکہ ہاشمی صاحب نے جس طریقے سے مجھے میرے سے سوال کیے تو اس وقت تو میں بالکل انپریپیئرڈ تھا، لیکن بعد میں وہ سارا ایک چیپٹر ہی کھل گیا میرے سامنے کہ کس طرح سے ٹرانزیشنز ہوئیں. تو وہاں پہ ایک قاری صاحب آتے تھے ہمارے جامعہ اشرفیہ، وہ دیوبند اسکول آف تھاٹ ہے. تو چونکہ ایک مذہبی گھرانہ تھا، تو بٹ وہ احمد رضا خان صاحب، یا یہ جو صلاۃ والسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقائد ہیں جو کہ بڑی ہی باریک بحثیں ہیں، حیات النبی، ممات النبی وغیرہ وغیرہ، اس ایج میں مجھے انوالو کر دیا گیا. اور میرے جو فیملی میں cousins تھے، I started to dislike them because they had been from that school of thought. اور دیر ایک ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے مجھے سلام کیا اور میں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، مطلب because he does not belong to my school of thought. اس
रिजिड एक लेफ्टिस्ट स्कूल के साथ स्टार्ट किया, और मेरी फैमिली जो है दे आर स्टिल इनटू द सेम, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल उनके साथ उनकी जो बुक्स हैं, यहाँ हमारा एक अदारा है लाहौर में, दबिस्तान इकबाल, शायद आप में से कोई वाकिफ हो, जी। उनके नवाज से उसको रन कर रहे हैं। और वहाँ पे मैंने अल्लामा इकबाल प्रोफेसर थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनसे अल्लामा इकबाल की 2 से 3 जो शेरी मजमुआ है उसका पूरा स्टडी किया। डॉक्टर जावेद इकबाल, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, वो उनसे उधर समझी सीखी। अब वहाँ पे वो सारे कॉन्सेप्ट्स चैलेंज हो रहे थे जो हमारे उलमा या ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट के थे, लेकिन बहरहाल वो ये मैं दाखिल हो गया था यूनिवर्सिटी के ज़माना में, तो मैं कंफ्यूज्ड ज़्यादा हो गया। अब लेकिन जब तक क्लैरिटी ना हो तो आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते अपने साथ। मैं ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। बहरहाल मैंने एक अरसा मतलब कोशिश की बहुत दफ़ा, दोबारा, जैसे तकदीर का कॉन्सेप्ट अल्लामा इकबाल के लेक्चर में, इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट। उसके बाद चूंकि अल्लामा इकबाल खुद तसव्वुफ और सूफिज्म की तरफ माइल थे, और वो बार बार मौलाए रोम मौलाना जलालुद्दीन रूमी उनको वो रिलेट कर रहे होते थे मुर्शिद और अपने शेख के तौर पे, तो मेरा इंटरेस्ट उनकी तरफ बढ़ा, और फिर मैं उनके मजमुआ लेकर आया, मसनवी मानवी मौलाए रोम। सज्जाद हुसैन साहब प्रॉब्ली उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन की हुई थी, लेकिन पोइट्री के फॉर्म में, मतलब उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन पोइट्री के फॉर्म में, तो मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया, और मेरा रुझान तसव्वुफ सूफिज्म की तरफ और हो गया। लेकिन इसके दौरान बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे। मैं चीज़ों को, जैसे ये जो जिन्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, सेक्सुअलिटी है, उनको नहीं कर पा रहा था। उसकी रीज़न है कि को एजुकेशन और सब चीज़ें मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही थी। इसको अगर बेहतर जुबान में कहूँ, मेरे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने तसव्वुफ का सहारा लिया उसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि कुरान हदीस, उस वक्त मेरा ख्याल ये था कि तसव्वुफ जैसे अक्सर कहा जाता है कि एक मजहब की वो शक्ल है जिसको फुकहा या जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिसेस आती हैं, और एक शक्ल की वो एक मजहब की वो फॉर्म है जिसको हकीकत कहते हैं, जिसको तरीकत कहते हैं, जो कि असल है। तो वाई नॉट टू गो फॉर द रियल, और ये जो फॉर्म्स हैं उससे बाहर निकल जाएं। और मौलाए रोम ने भी बहुत ज़्यादा इसको किया। पढ़ने के बाद ये मुझे एहसास हुआ, तो वो मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वो वहाँ कह रहे थे कि कम खाएं, कम बोलें, कम सोएं, और अल्लामा इकबाल कह रहे थे कि द सेम कॉन्सेप्ट विद एन एडिशन टू द खुदी, अपनी खुदी की हिफाजत करें। जो जावेद नामा है उनका, जो एक्चुअल में तो उन्होंने यूथ को उसमें किया है एड्रेस, उसको मैंने पढ़ा, मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया इन सब कॉन्सेप्ट्स को। तो फैमिली में यू डू नॉट बिलीव, मेरा वजन या मेरी वेस्ट 44 से 34 पे आ गई। कम खाना, कम बोलना, मतलब मैं खामोश भी हो गया था उस वक्त में। मैं सिर्फ हर बात को बोलने से पहले इस चेक से गुजारता था, क्या जरूरी है, क्या सच है, मतलब क्या ये सच है, क्या जरूरी है, क्या इसके बगैर काम चल सकता है। तो जब मैं इसको सब कॉन्शियसली गुजारता था तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन इससे प्रॉब्लम्स जो आई वो ये थी कि जो उस वक्त तो इसने मुझे हेल्प आउट किया, लेकिन ये सस्टेनेबल बहुत मुश्किल हो गया, इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया। अब आप खुद सोचें कि बायोलॉजिकल जरूरतें हैं, और मैं 3 से 4 घंटे सोता था, उठ जाता था, मतलब मैं मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। लेकिन मुझे वो जो एक फेज था उसको गुजरने में सहूलत हुई। मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। फिर मजहब का जोर दोबारा शुरू हुआ, और मैंने इन बिफोर इन द यूनिवर्सिटी डिस्कोर्स मैंने कुछ उलमा को सुनता था, जैसे जो वेस्टर्न के हैं और जो हमारे इधर के हैं, और अपने स्कूल ऑफ थॉट के उलमा ही को सुनना प्रेफर करता था कुछ रीजंस की वजह से। क्योंकि जब भी मेरे वालिद साहब मेरे से डायलॉग करते थे तो उनका ये कहना होता था, आज भी वो यही कहते हैं, कि आप
کے جو بڑے ہیں اگر آپ اس سے ہٹ جاؤ گے کسی کی پیروی کرتے ہوئے تو یو ول بی ڈیوینٹ, اور یہ جو گمراہ انسان جب ہو جاتا ہے تو پھر نسلیں بھی صحیح راستے پہ نہیں آ سکتی. دس از ہز مائنڈ سیٹ آج بھی. تو جو آپ کے بڑے کر رہے ہیں, جو سوچتے ہیں, جس طرح سے رسومات کرتے ہیں کسی بھی پرٹیکولر ایونٹ میں, تو آپ اس کو چیلنج نہ کرو, آپ اس کو صحیح سمجھو میرے کہنے پہ, ٹرسٹ میں. یہ اب یہ یونیورسٹی کے اندر ڈائلاگ ہے اور آج بھی یہی ہوتا ہے. اور اس کے پروف کے لیے آپ قرآن, سنت اور علماء سے رابطے میں رہو. تو میں نے پھر ایسا ہی کیا اس وقت میں. میں جو میرا اپنا اسکول آف تھاٹ اس وقت کا تھا, جو بڑوں کا تھا, بڑے ہلوی اسکول آف تھاٹ, تو ان کے علاوہ جتنے علماء تھے میں نے ان سے ڈسکنیکشن کر لیا. آئی avoided اور continue to avoid. لیکن بیک اینڈ پہ سب کانشیسلی یہ ساری کنفیوژن یا یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, مذہب, اسپرچویلٹی اور یہ جو ایگزسٹینشیل یا ایگزسٹنس کوسچن چل رہے تھے. یونیورسٹی کا دور مکمل ہوا اور میں نے یہ سوچا کہ آئی شوڈ enroll myself into some religious مدرسہ, اور مطلب آئی شوڈ ڈیڈیکیٹ مائی لائف. پھر والد صاحب نے کھانے پینے اور اس طرح کے سوالات رکھے کہ بیٹا آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہاں پہ تو سیلری 20,000 ہو جائے گی, 30,000 ہو جائے گی نذرانوں پہ اور وغیرہ وغیرہ. مجھے کنونس کیا کہ نہیں, آپ کو بزنس کرنا چاہیے, آپ کے فیملی بزنس ہے. 1968 سے وی آر ان دا سیم بزنس. میرے دادا ابو نے اپنے بھائی کے ساتھ بزنس کیا تھا سنس when they migrated, اور اس کے بعد سے کنٹینیو ہو رہے. تو میں کنونس ہو گیا. میں نے کہا بات تو صحیح ہے کہ مطلب ہم دیکھتے ہیں ہماری فیملی میں گاڑی وغیرہ, تو یہ 20,000 25,000 میں تو نہیں آئے گی جتنی بھی سیونگس کر لیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں مقام بن جائے گا. اب اس کویسچن کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے پڑھنا شروع کیا, اور میں کچھ ایسے اسکالرس کو پڑھا جنہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کمائی کرتے ہیں اور یہ جو آپ, یہ بھی اللہ کی عبادت کی ایک فارم ہے. آپ رزق حلال لے کر آتے ہیں, چونکہ آپ کو ایکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ پہ کچھ نہ کچھ چاہیے, کہ آپ کوئی بھی آئیڈیا ہے وہ آپ کا ایکشن تب ایکسیپٹ کرے گا یا آپ کے بیہیویئر میں اس وقت چینج آئے گا جب اس کے پیچھے نالج ہوگا. جیسے پلیٹو نے کہا کہ there are 3 main sources of human behavior: desire, emotion and knowledge. تو this also make relevance. تو میں پھر کنونسڈ ہو گیا, اور چونکہ اسی دوران میں نے احیاء علوم الدین جو امام غزالی علیہ رحمہ کی تھی اس کو بھی پڑھا تھا, مطلب اسی فیز میں. مطلب چنک بائی چنک پڑھا, پورا تو میں آج بھی نہیں پڑھ سکا. 4 اس کے ایڈیشنز تھے, سوری 4 اس کی والیومز, یس والیومز, جلدیں تھیں. تو وہ سب ایک ہی طرف لے کر جا رہی تھی کہ دنیا مایا ہے ایک طرح سے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اس طرح کا نالج آ رہا ہو تو آپ دنیا سے اپنے آپ کو کاٹنا پسند کریں گے. تو میری فیملی نے محسوس کیا کہ یہ جس طرح کے ڈسکشنز کر رہے ہیں اس کو شادی کروا دینی چاہیے. اور ایکچوئل میں یہ بھی تھا کہ میری بات چیت شادی کے حوالے سے میری کزن کے ساتھ بہت عرصے سے چل رہی تھی, لیکن دیر واز سم ہنڈرنس نا, تو انہوں نے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا اور میری شادی کرا دی. تو ایجوکیشن کے 1.5 سال کم و بیش کے بعد میری شادی ہو گئی. اور جب شادی چینج ہوئی تو میرے مسئلے مسائل بھی بدل گئے. تو بیوی کی پریفرنسز, میری پریفرنسز, بہرحال اس نے میرے مائنڈ سیٹ کو بھی بدل دیا نا. تو پھر میں نے تھوڑا سا براڈر ہو کے سوچنا شروع کیا کہ اس انسٹیٹیوشن کا کیا فائدہ ہے جس کو ہم میرج کا انسٹیٹیوشن کہتے ہیں. میری ایکٹیویٹی کا کیا فائدہ ہے, میں کیوں ہوں, میرا جسم کیوں ہے, میری باڈی کیوں ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اسکالرس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا, یہاں علی بن عثمان الحجویری جن کو داتا صاحب کہا جاتا ہے, میں نے اس سے پہلے مطلب شادی سے پہلے والے ایک پیریڈ میں ان کے ساتھ ایک وقت گزارا.
لیکن وہ چیزیں مجھے اندر سے پنچ کر رہی تھیں کہ جو لوگ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، مطلب مذہب میں ہمیں اس کی کہیں بھی، اور قرآن کے ساتھ میرا تعلق بس اسی طرح تھا کہ کسی چیز کو سمجھ لیا ہے، میں نے مان لیا ہے، اب مجھے اللہ کی زبانی اس کو سننا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں وہی والی وہ جو پریلیوڈ یا وہ جو ایک والد صاحب کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ تھی، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس اسٹیٹمنٹ کو ری افرم کرنے کے لیے کہ اب قرآن بھی اگر یہ کہہ دے گا تو ایسے ہی ہے. تو قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر، مطلب خوف کا تعلق فیوچر سے ہو گیا، ڈر کا تعلق ڈر کا تعلق نہیں، نہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ ان کو خوف ہوگا. غم کا تعلق پاس سے ہو گیا اور خوف کا تعلق. تو وہ چونکہ ان کے ہر جگہ لگی ہوئی ہے اور اس کے مصداق یہ شخصیات ہیں، یہ بزرگ ہیں. تو I was fully confident that this is the right path، سچ کی تلاش میں تو ان کو میں نے، تو اب پرابلم یہ آئی مجھے کہ میں نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع بھی کیا. ہر جمعے کو آلموسٹ وہاں پہ جانا بھی شروع کیا. جمعراتوں کا ایک کانسیپٹ تھا، تو وہ مجھے ان کی اوریجنل سورسز میں کہیں بھی پریزنس نہیں ملی کہ یہ چیزیں ہمارے دین میں سے ہیں. اور چونکہ اصل تلاش تو آپ کو روحانیت کی اس سینس میں بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کو اچھا محسوس ہو، آپ مطمئن ہوں. پرابلمس دنیا کے ختم نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ مینٹلی کنفیوزڈ نہیں ہیں، چیزیں ٹھیک طرح سے بیٹھ رہی ہیں، تو یو بیکم کمفرٹیبل نا. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ممبر کے اوپر کچھ اور باتیں تھیں اور ان کے اندر کچھ اور باتیں تھیں. مطلب جب ان کے ساتھ کمرے کے اندر جا کے 3-4 لوگ جو ان کے قریبی ہیں بیٹھے، تو وہ آئی واز ٹوٹلی بیزار، جس کو کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، باہر تصوف کے نام پہ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں اور اندر جو ہے وہ ایئر کنڈیشنر کے لیے، گاڑی کے لیے وغیرہ وغیرہ، مطلب ہر وہ چیز جس کی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں، مطلب اس کے مخالف ہے، اس کے اوپر پلاننگ ہو رہی. تو میں کنفیوزڈ ہو گیا کہ نہیں، دس از ناٹ میکنگ سینس ٹو می. تو میں نے پھر کنارہ کشی کر، اچھا میں مطلب ان سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. جاوید احمد غامدی صاحب کا میں نے سنا ہوا تھا ایز کہ مساجد کے اندر، چاہے وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کی ہیں، چاہے وہ دیوبند اسکول آف تھاٹ، دیوبند اسکول آف تھاٹ کے مساجد میں زیادہ تر وہ ان کے بینر. تو میں اب جس علاقے میں ہوں وہاں کی مسجد ہے مسجد صدیق اکبر، تو وہاں پہ ان کا ایک غامدی صاحب کے بینر لگے ہوئے ہیں. Is that what you said? 23 questions, like he is like 23 questions from غامدی، اور اس کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام، شب معراج اور اس طرح جو ان کی جتنے جس کی سیریز پہ آج کل وہ کام بھی کیا ہے، انہوں نے جواب بھی دیے، تو وہ سارے 23. تو اب حدیث عمار کے بعد تو 24 ہو گئے کوسچنس، 23 سوالات کہ غامدی. تو اس لیے غامدی ڈیوینٹ ہے، یہ گمراہ ہے. اچھا میرا تعارف ہو گیا نا اس طرح سے، تو میں نے پہلے بھی سنا ہوا تھا، تو میں نے پھر ان کو سننا شروع کیا، تو ان کی باتیں لاجیکلی بیٹھنی شروع ہو گئی. اور میں صبح واک پہ جاتا تھا تو میں ان کی پوڈ کاسٹ، یوٹیوب لیکچر اور جو ان کے MP3s اویلیبل تھے اس کو لگانا شروع کر دیا. اور میرے مذہب کے جو ظاہر کے سوالات تھے وہ ایڈریس ہونے لگے، اور انہوں نے جو میں نے تصوف کے اوپر پڑھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا، اس کو چیلنج کر دیا انہوں نے متوازی دین کہہ کے، کہ پیرالل ریلیجن ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو میرا باطن مجھے گائیڈ کر رہا تھا وہ بالکل صحیح تھا، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں بیٹھ رہی، there is something missing. اور سنا. اس کے ساتھ ساتھ مولانا وحید الدین خان صاحب، چونکہ اسپرچویلٹی کا ایک ایسا تھا کہ مجھے کہ میں اس کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہا تھا، مطلب غامدی صاحب نے تو چیلنج کر دیا، لیکن روحانیت اٹ سیلف کا کوئی وجود تو ہے. تو میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب ان کو بہت سنا اس پیریڈ میں، along with غامدی صاحب. چونکہ یہ دونوں اسٹوڈنٹس ہیں مولانا اصلاحی صاحب کے، تو بہت زیادہ ان کے اندر کامن گراؤنڈس تھی. جیسے
کہ ہمارا تزکیہ ہمیں کرنا ہے, ہمارا پرپس پولیٹیکل سپرمیسی نہیں ہے, ہمارا مقصد اپنے آپ کو ٹھیک کرنا وغیرہ وغیرہ ساری کامنالٹیز تھی. تو اسپرچل سائڈ مولانا وحید الدین خان صاحب کی بہت اسٹرانگ تھی. میں نے ان کو سنا, بہت, میں نے بھی ان کو بہت سنا, واقعی وہ بہت اس طرف اسٹرانگ. وہ آخرت کو ٹارگٹ, آخرت کو بہت ٹارگٹ, آخرت کو. اور جتنے ہماری سیاسی مین وائل جیسے خادم حسین رضوی صاحب کی موومنٹ مذہب کی بنیاد پہ کہ دین کو تخت پہ لے کر آنا ہے, یہ انہی پیریڈس میں ہوئی ہے ریسنٹ. مطلب یہ تو بہت ریسنٹ ہے لیکن میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے جتنے اور لوگ تھے جیسے ڈاکٹر اسرار تو ہے ہی ہیں وہ تو, لیکن میں پتہ نہیں ان سے, ان کو میں نے سنا جب علامہ اقبال کو جس وقت میں, لیکن میں ان کے ساتھ اتنا زیادہ بانڈنگ اس لیے نہیں کر سکا چونکہ بیکاز آف دا مائنڈ سیٹ کہ ڈاکٹر اسرار ڈز ناٹ بلانگ ٹو مائی اسکول. تو اس پورے پیریڈ میں ان کو میں نے فلٹر کیا. حالانکہ میرے کزن تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ڈاکٹر اسرار صاحب کا 2010 نا. تو پتہ نہیں, اب دیکھیں جب تعصب آتا ہے تو انسان کی نفسیات اس طرح ہوتی ہے کہ میں جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہا تھا ان کے لیے مغفرت کی دعا کے لیے. آپ دیکھیں یہ مائنڈ, مطلب کہ مجھے فون آیا, وہ بہت پسند کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب اور ان کو پتا تھا کہ احسن کو مذہب سے لگاؤ ہے. تو میں پورا دن یہ سوچتا رہا کہ مجھے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے کہ نہیں. کیوں؟ میں اس کے ایک اور ریزن بتاتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب کا کیو ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے سیدنا علی کے متعلق ایک حدیث کہ وہ ریلیٹنگ ٹو شراب تھی نا. تو ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں, میں نے چونکہ ہی بلانگ ٹو دا سیم اسکول آف تھاٹ وچ مائی فیملی ہیڈ ایڈمائرڈ آلویز, میں نے ان کو بھی سنتا تھا, اور جو ان کے اعتکاف ہیں شہر اعتکاف وہاں پہ بھی جاتا تھا, اور ریگولر جو بھی ان کے پروگرامز ہوتے تھے مولد کے, تو وہ میرا ایک کنٹینیو پریکٹس تھی. تو اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں نے if I'm not wrong کوئی 20 hours کا سیشن کیا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس بات کو ریفیوٹ کرنے کے لیے, اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیے انہوں نے یہ لینگویج کہ اللہ کی لعنت ہو علل جنہوں نے یہ بات, تو ہی واز نام نہیں لیے تھے انہوں نے اس کے, چونکہ وہ ریکارڈڈ سارے پروگرام سے اس کو بھی کیو ٹی وی پہ بھی انہوں نے ٹیلی کاسٹ براڈ کاسٹ کیا. تو یہ ایک ریزن تھی ڈاکٹر اسرار صاحب کو. میں لیکن اب ریسنٹلی میں جیسے ہاشمی صاحب بھی ان کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں, کچھ چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن تو اب میرا شوق ہو رہا ہے کہ میں ان کے چیزوں کو بھی اسٹڈی کروں, دیکھوں ان کے کانسیپٹس کیا تھے. اور چونکہ وہ حکمت قرآن جیسے لاسٹ پروگرام میں بتایا کہ وہ حکمت قرآن کی طرف زیادہ انکلائنیشن تھی ان کی, تو یہی آپ کا بھی سبجیکٹ اور یہی جو ایڈریس کرتے ہیں ایگزسٹینشیلٹی اور یہ اس طرح کے کوسچنس کو بھی. تو میں نے ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب کو بہت, چونکہ اب جب آپ ایک دفعہ کنونسڈ ہو جائیں کسی کی تھاٹ پروسیس سے, تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اور سنیں. پھر جتنا بھی ٹائم ملتا تھا ڈرائیو کے دوران, چونکہ میری ٹریولنگ ہوتی ہے, میں مطلب فورن میں بھی ٹریول کرتا ہوں, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے تو نہیں, ابھی ریسنٹلی دوبارہ شروع ہوا ہے. تو میں گیا تو وہ, اور اسی طرح کسٹمرس کے پاس جانا ہوتا ہے, 4 hour ڈرائیو ون سائڈ, 8 hours ڈرائیو, تو پھر میرے پاس یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ میں سن سکوں. تو میں نے بس انہیں کو پھر سننا شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ ان سے ریلیٹڈ مجھے کامنالٹی نظر آئی کہ اصلاحی صاحب جو ہیں, تو اصلاحی صاحب جو ہیں ہی ہیڈ بین دی کیٹلسٹ فار دیز ٹو پازیٹیو کیٹلسٹ, تو انہوں نے ان کو چینج کیا تھا. اور یہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب اصلاحی صاحب کے شروع والے دور میں مولانا وحید الدین خان صاحب رہے, اور اصلاحی صاحب کے بعد والے دور میں جاوید احمد غامدی صاحب. تو کتنی خوبصورت شخصیات. اسی کانٹیکسٹ میں پھر ہر ایک اسکالر کو سننا شروع کیا. اصلاحی صاحب سے جو لنک تھا, پھر المورد کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بھی تعلق ہو گیا, وہاں کچھ سیشنز ہوتے ہیں وہاں جانا شروع کیا. ان کے جو جاواد صاحب ہیں غالباً آپ جی
ہوگا تعارف। بیٹے کا نام ہے نا جواد؟ بیٹے تو ان سے میں ملا اسی کانٹیکس میں. جب میں کنونسڈ ہو گیا اور ایک عرصے کے بعد مطلب میں ان کو سنتا میں نے کہا آئی نیڈ ٹو ہیو سم ون, مطلب مجھے گیدرنگز میں بھی جانا ہے جو کہ اس طرح کے لوگ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں پرابلمس کو, فکر کہ مجھے ہاتھ کہاں سے کہاں باندھنا ہے, کہاں رکوع کرنا ہے, کیا پڑھنا ہے, یہ سب باتیں ایڈریس نہیں ہو سکی تھیں پچھلے کچھ 7-8 سال میں. غامدی صاحب کے ایک لیکچر نے ان کو ایڈریس کر دیا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق نماز میں 2 حصے ہیں, ایک فکسڈ ہے جو کر دیا گیا ہے سنت میں قائم کر دیا, اور ایک آپشنل ہے مطلب آپ کو اس پہ اختیار ہے جو مرضی کریں. تو یہ سب ان سے تعلق ہیں, اور تو انٹرپریٹیشن پوری بیٹھنے لگی. لیکن جہاں پہ کہ یہ جو متشابہات, جس طرح اشارہ بھی کیا تھا ہاشمی صاحب سے ڈسکشن ملاقات میں کہ اس پہ ان کا ایک خاص کانسیپٹ تو وہ لیکنگ تھی کہ میرا نفس کیا ہے. میں چونکہ وحید الدین خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جو صوفیاء ہیں ان کی پرابلم یہ تھی کہ انہوں نے قلب کے اوپر کیا ہمیشہ فوکس کیا, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ آپ کا مائنڈ ہے. اور وہ ان کی ایک بک ہے, اس میں انہوں نے اس کو بڑے طریقے کے ساتھ پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ دس از نتھنگ, جبکہ یہ بات مجھے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی. اور چونکہ غامدی صاحب کا یہ فوکس نہیں ہے یہ والا ایریا, تو یہ ایک ڈورمنٹ ایریا تھا, اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی اس طرح کا لائک مائنڈیڈ, کیونکہ باقی تو جو کنونشنل اسکالرز ہیں وہ بات تو کرتے ہیں لیکن ان باتوں کو میں ریلیٹ نہیں کر پاتا. پتہ نہیں اب تو ایک عرصہ ہو گیا میں نے ان اسکالرز کو سنا ہی نہیں, جیسے مفتی اکمل قادری صاحب یا ظفر حسین شاہ صاحب وغیرہ وغیرہ جو کنونشنل اسکول کے اسکالرس تھے. لیکن اب جب ان اسکالرس کو سننا شروع کیا تو پھر ہر وہ اسکالر جس کا تعلق المورد سے کسی بھی طرح سے تھا ان کو میں نے سننے کی کوشش کی. اور یہ کویسچنز جو ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے میرے مطلب مجھے انہوں نے کیپچر کر لیا کہ یار یہ نفس کیا ہے, میں ارادہ کرتا ہوں تو وہ ارادہ تکمیل میں کیوں نہیں بدلتا. پھر نورے یہ اصلاحی صاحب نے جو ٹرم استعمال کی ہوئی ہے نورے اسپرٹ, یہ جس کو ہم اسپرٹ کہہ رہے ہیں, روح کہہ رہے ہیں, کہ یہ کیا ہے, ان کی حقیقتیں کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. اور میں نے فوکس چینج کرنے کی کوشش کی کہ نماز اتنی مشکل نہیں ہے, یا نماز تو مجھے صحیح جگہ سے اپروچ کرنے, مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنا ہے, تو پھر یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. لیکن وہ مجھے مل نہیں رہی تھی ایکسپلانیشن. میں نے سنا بہت سے لنک اسکالرس کو. اچھا, اسی میں پرویز ہاشمی صاحب کا نا یہ پچھلے کوئی 2-3 ہفتے پہلے ایک میں یوٹیوب کے اوپر, اور وہ ٹاپکس جس کو میں اندر رکھا ہوا تھا اور ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ نفس, وہ ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے کیٹیگرائز کر دیا ہاشمی صاحب نے. تو میں نے کہا مجھے اور سننا چاہیے. پھر میں نے کہا مطلب ان کی اور بھی اس پہ ڈسکشنز ہوں گی, تو نام لکھ کے, چونکہ اسپیلنگ بھی ہاشمی کے ڈفرینٹ ہے نا تو MY, تو میں نام لکھا تو کافی زیادہ آ گئی ڈسکشنز اس طرح, یہ جس طرح آپ کے پینل کے اندر ڈسکشنز ہیں. تو میں ڈیلائٹڈ بہت ہوا. پھر میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ان کا تعلق بھی, چونکہ ہم انسان نفسیات میں قید ہیں, مطلب ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. نفسیات کو میں سائیکالوجی کی ٹرم میں, تو میرا یہ تھا کہ اگر میری ایفیلیشن المورد کے ساتھ ہے تو یہ جس انداز میں بات کر رہے ہیں, جس اوپننس کے ساتھ وداؤٹ بینگ ججمنٹل, اور کنونشنل طریقے کو چیلنج کر رہے ہیں ان ڈسکشنز کے اندر, تو ان کا تعلق ہوگا کہیں نہ کہیں جاوید احمد غامدی صاحب سے. تو میں نے ان کے لنکڈ ان پروفائل پہ دیکھا کہ ہی مطلب المورد, اور ایک ڈیٹ لکھی ہوئی تھی 19 سمتھنگ سے پریزنٹ. تو میں نے کہا کہ اچھا یہ تو المورد کے اسکالر ہوئے, لیکن میں نے ان کو کبھی ادھر پلیٹ فارم پہ نہیں دیکھا نا کسی بھی ڈسکشن, یا یہ جو یوٹیوب یا فیس بک کے اوپر پروفیسر ساجد حمید صاحب, یا اس چونکہ
ان کا لیول جو ہے وہ یقیناً اس لیول کا میں نے اس وقت یہ ایزیوم کیا. میں نے فون کیا اپنے کولیگ کو المورد میں, تو وہ کہتے کہ ہم تو نہیں جانتے ان کو. میں نے کہا اچھا. تو پھر میں نے مصعب اسکول وہاں فون کیا کہ میں نے کہا میں ہاشمی صاحب سے کوئی بات ہو جائے, 2-3 منٹ مل جائیں, کیونکہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی بہت زیادہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں, دے آر ناٹ اویلیبل فار دا پبلک لائک اس ٹو آنسر سم تھنگ. تو وہ میں نے فون کیا اور اس کے بعد سے ہاشمی صاحب وہ ان کے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہاشمی صاحب آپ کو خود کانٹیکٹ کر لیں گے. میں نے کہا وہ مصروف ہوں گے, ذہن سے نکل جائے گا تو میرا دن ضائع ہو جائے گا, آپ مجھے ان کا نمبر دے دیں. کہتے نہیں آپ بھول جائیں, وہ تو پسند کرتے ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ تھی ان بھائی کی کہ وہ تو پسند کرتے ہیں کسی طالب علم کو, کسی کے اندر کوئی پیاس ہو. تو انہوں نے میرے سے کچھ کویسچنس پوچھے, میں ان کو آنسر کیا. کہتے وہ آپ کو خود فون کریں گے, ان کو بھی خوشی ہو. یہی ہوا, وہ فون بند نہیں ہوا تو ہاشمی صاحب کا مجھے فون آ گیا. تو دیٹ واز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. گاڈ کو میں نے شیراز صاحب اور ہاشمی صاحب کی کنورسیشن سے میں, چونکہ وہ وہاں پہ 2 ماسٹر کیز کو بار بار اس 20 منٹس کے کلپ میں 15-20 منٹس کے کلپ میں بات کر رہے تھے, تو میرا انٹرسٹ بڑھا. پھر میں نے وہ 2 ماسٹر کیز, دا کانسیپٹ آف گاڈ اینڈ دا کانسیپٹ آف سیلف کو دیکھا, تو پھر میں جان گیا کہ دس از دا رائٹ جہاں پہ میرے یہ والے ایکسٹریم کویسچنز ایڈریس ہو سکتے ہیں باقی جگہوں پہ. مطلب اٹ از ان کنٹینیویشن ٹو مائی لرننگ, دا پروسیس آف لرننگ. اس کے بعد ہاشمی صاحب سے ریکویسٹ کی, انہوں نے ٹائم دیا, شام میں تھوڑی دیر بیٹھے, اور اس کے بعد سے بس یہ شوق میں اضافہ ہی ہے. اور آج آپ کے ساتھ آپ نے ٹائم دیا, آپ نے یہ میری معروضات سنی, تھوڑی سی اسٹوری, تھوڑا سا جو سفر ہے روزات ہے اس کو سنا بڑے پیشنس کے ساتھ. شکریہ. ماشاءاللہ, گریٹ اسٹوری. میں تو میں اپنا انٹروڈکشن ضرور کراؤں گا, آپ کا ان سے تو ضرور ہوا ہوگا, مگر میں یہ ضرور کہوں کہ میں نے ایکچولی پہلی دفعہ کسی سے یہ سب سنا ہے کہ جو کسی ایک اس میں رہا ہو, مطلب ایک فرقے, ایک کوئی بھی کہہ لیں اس میں رہا ہو, اس کا ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوا ہے, وہ کیا کیا ایکسپیرینس کرتا رہا ہے اور کیا کیا اس میں رہا ہے. This is amazing and that was some learning for me as well. Absolutely. اور بیسیکلی اس میں ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ اگر آپ دماغ آپ کا کام کر رہا ہے, آپ چیزوں کو سمجھنا, سچ کے طور پہ جاننا چاہ رہے ہو, چاہے کسی بھی حالات میں ہو, کسی قسم کے ماحول میں ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو نیویگیٹ کرا رہا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے ایسا کہ کون نکلو. بالکل. یہ جو آپ نے نیویگیشن کا لفظ بولا ہے نا, میں اس کو یہی ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ نیویگیشن جی پی ایس نیچرل ہے جیسے قرآن. کیونکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ایک اور چیز, آئی اسٹارٹیڈ ٹو کنسلٹ قرآن. مطلب پہلے یہ تھا کہ میں قرآن کے پاس اپنی کسی آئیڈیا کو یا جس مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق ہے, یہ میں بڑی ہمبل لینگویج میں لفظ استعمال کروں, مکتبہ فکر یا فرقہ, وہاں پہ تو لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ کافر گروہ, گمراہ گروہ وغیرہ وغیرہ. تو ججمنٹ پاس کر دی جاتی ہے جنت اور جہنم کی, تو نیویگیشن. لیکن میرے اندر یہ طلب اس وقت بھی تھی کہ یار اگر کوئی چیز بیٹھ نہیں رہی اٹ مینس کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہاشمی صاحب نے اپنی جب آغاز کیا سفر کا تو وہ نگیشن سے کیا کہ اگر یہ چیز تو میں کیئر فری لائف, اگر وہ ثابت نہیں ہوتی تو میں کیئر فری لائف گزارنا چاہوں گا. لیکن میرے ادھر طلب یہ تھی کہ مجھے پہنچنا ہے حقیقت تک اور صحیح راستے تک, چونکہ اتنے زیادہ راستے ہیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی. تو میں نے نگیشن سے نہیں, میں نے ماننے کے بعد آغاز کیا سفر کا, اور ان سوالوں کو جو ان ایڈریس ہوتے گئے میں ان کو مائنس کرتا گیا. جو ایڈریس ہو رہے تھے جیسے مذہب کے فقہی سوالات ہیں وغیرہ وغیرہ, یا جن کا تعلق میرے عمل سے ہے, یا خدا وہ کیوں چاہتا ہے, غامدی صاحب ڈیڈ اے ویری ونڈرفل جاب ان ایڈریسنگ دوز ایتھیزم ٹائپ کویسچنز. اور لیکن یہ جو اس طرح کے کویسچنز ہیں کہ جس کا تعلق آپ کے سیلف کے ساتھ ہے,
یا جو کنیکشن ہے اور جو جس پیراڈائم میں اب جو مجھے جوابات ملنا شروع ہوئے اور جن پر میں وہ بیٹھ گئی ہے وہ پزل مطلب کنٹینیویشن میں اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں جس کو میں اب سمجھتا ہوں کہ دس از ویئر مائی تھرسٹ از کوئنچنگ ایٹ دا مومنٹ. تھینک یو. شکریہ ہاشمی صاحب آپ کے بہت زبردست کام ماشاء اللہ.